اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے۔ اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے۔ اتنی بلندیاں جو لے کر آئے، ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی۔ یہ کیا پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا، دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے۔ اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ وچھوڑے دی جائے، وچھوڑے دی جائے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہر حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے۔ اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا ونجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ڈیڈ باڈی، مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ، ڈیڈ باڈی۔ بادشاہ ملک، سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ۔ یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے۔ میرے رب کی قسم، ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی، اللہ پا لیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے۔ اور یزید اور اس کے چیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے۔ آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں۔ وہ جگر گوشہ ہے رسول، وہ نواسہ ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا۔ اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے، کتنے بھتیجے، 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو انہیں، ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے، پر اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت، اور عمر کتنی 22 سال،
22 سال. یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا جوانی. 40 دن حکومت کی, 40 دن, اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا اور سارے سردار عرب کٹھے کیے, ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا, اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا. میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو. یہ ہے تمہاری حکومت, یہ ہے تمہارا تخت, جاؤ جس کو مرضی دے دو, مجھے نہیں چاہیے. میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا, میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں, مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے.